کے 6 شرائطوں میں سے پہلی شرط جو طہارت تھی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ آج اس کی دوسری شرط ستر عورت، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو 6 شرطیں تھیں کہ پاک ہونا، دوسری شرط تھی ستر عورت کا چھپا رہنا، تیسری تھی استقبال قبلہ، چوتھی تھی نیت، پانچویں تھی وقت، چھٹی تھی تکبیر تحریمہ۔ ان 6 میں سے دوسری شرط جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے آج کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں۔ تو ستر عورت، ستر کہتے ہیں چھپانے کو، یعنی وہ حصہ کہ جس مرد کا وہ حصہ کہ جس کو شریعت نے عورت کا حصہ قرار دیا ہے، اور اس کو چھپانا ہر مرد پر حالت نماز سے پہلے بھی اور حالت نماز میں بھی فرض ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے مرد کا ستر عورت کی تعیین کچھ اور کی ہے، اور عورت کے ستر عورت کی تعیین کچھ اور کی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مرد کا ستر عورت، یہ جو ٹوڑی جس کو آپ بولتے ہیں ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک، یہ اتنا حصہ مرد کا شریعت نے ستر عورت قرار دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ مرد خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز، ہر مرد کو ٹوڑی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اگر حالت نماز میں اتنے حصے کا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ اتنی دیر تک کھلا رہا کہ جتنی دیر میں آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اس کی مقدار اگر 1/4 حصہ کھلا رہا تو نماز واجب الاعادہ ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کا چھپانا فرض ہے، اور ستر کے معنی ہے چھپانا۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گٹوں کے نیچے تک کا حصہ عورت ہے، ناف سے اور اس کا چھپانا فرض ہے، خواہ نماز میں ہو یا بیرون نماز۔ لہذا بہت سے بہن بھائی یا مرد یا بچے جو کام ایسا کرتے ہیں کہ جس میں یا گرمی کے زمانے میں گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ نیکر پہن لیتے ہیں کہ بہت گرمی لگی ہے، یا جیسے سمندر میں جاتے ہیں اور یہاں تک کا نیکر پہن کر کے اور سمندر میں نہاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ حرام ہے، کیونکہ ناف سے لے کر یہاں تک کا حصہ ہر مرد کو چھپانا فرض ہے، خواہ وہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو۔ اس لیے
اگر ان کو سمندر میں نہانا ہے تو اتنا نیچے تک لباس پہنے، چاہے وہ کپڑے کا ہو یا پلاسٹک کا، کہ جس سے ناف سے اور نیچے تک کا حصہ ان کا دکھائی نہ دے۔ ناف عورت میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اچھا، مرد، یہ جو ناف ہے تو مرد کی ناف سطر میں شامل نہیں ہے، یعنی ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں سے اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، لیکن عورت کی ناف بھی سطر میں داخل ہے، یعنی عورت اپنی ناف کو بھی چھپائے، خواہ وہ نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ مرد ناف چھپا دکھا سکتا ہے، کیونکہ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف کے نیچے سے اس کا حصہ شروع ہوتا ہے، اور عورت کا ناف داخل ہے اس کے پیٹ میں، اسی لیے مرد پیٹ چھپا سکتا ہے، چھپا نہیں سکتا کیونکہ وہ سطر نہیں اس کا، یہ سینہ مرد کا یہ سطر نہیں، صرف سطر یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، وہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر کا جتنا حصہ ہے یہ مرد کو چھپانا فرض نہیں، لیکن عورت کا یہ سارا حصہ عورت ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ عورت کی ناف پیٹ میں شامل، اور پیٹ سے اوپر تک کا حصہ، یہ گلے تک کا، یہ ہاتھ وغیرہ، یہ سب کے سب یہاں تک، یہ سب عورت کے لیے سطر عورت ہے، یعنی عورت ان تمام حصوں کو چھپائے گی۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ مرد کا چھپانے والا حصہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک اتنا، یہ مرد کو چھپانا، اور عورت کا گٹوں سے لے کر پورا سر، ہاتھ، پیر، یہ سامنے کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، یہ سرین وغیرہ، سب کی سب عورت کو چھپانا پڑتا ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز کے اندر۔ اسی لیے جو ہماری بہنیں نماز پڑھتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے زمانے میں یہاں تک کہ آستین کا لباس وہ پہن لیتی ہیں اور اسی میں وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں کہ عورت کا چھپانا یہاں تک ہے، ہاتھ کھلے رہیں گے، ہاتھ کا چھپانا نہیں ہے، گٹے تک، یہاں سے لے کر گٹے تک چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ لہذا جس عورت نے یہاں تک کی آستین والی قمیص پہن کر کے نماز پڑھی اور اتنا حصہ کھلا رہا، اس کی نماز نہیں ہوئی، یا یہاں تک کی پہن کر کے نماز پڑھی اور بقیہ یہاں سے یہاں تک کا حصہ کھلا رہا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت سے عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے لباس ہوتے ہیں کہ گلا، اتنا بڑا گلا ہے قمیص کا کہ ان کے پستان کے جو حاشیہ ہے وہ تک نظر آتا ہے، یعنی اتنا حصہ کھلا رہتا ہے۔ ان کپڑوں میں اگر عورت نماز پڑھے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو یہاں تک چھپانا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ کپڑے کا جو گلا ہے جس طرح آگے سے کھلا رہتا ہے، اسی طرح پیچھے سے بھی کھلا رہتا ہے، یہ اس میں ڈوری پڑی ہوتی ہے جس سے عورت کا اتنا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اگر عورت نے ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد نے یا عورت نے اتنا باریک کپڑا پہنا کہ جس سے مرد کی رانوں کا یہ حاشیہ یا اس کا
ابھرا پن وہ نظر آ رہا ہے، یا عورت نے ایسا کپڑا پہنا کہ جس سے اس کے جسم کے خد و خال، ابھرا پن، پست ہونا وغیرہ جو مقامات ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جب دوزخ کا معائنہ کیا تو میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو پایا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہاں عورتوں کو دیکھا کہ جو لباس تو پہنے ہوئے تھی مگر ننگی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت لباس پہنے ہو پھر ننگی ہو؟ ننگی کا تو مفہوم یہ ہے کہ وہ برہنہ ہو، لباس نہ پہنے ہو تب وہ ننگی کہہ رہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا باریک کپڑا پہنتی تھی کہ جس سے ان کے جسم کے خد و خال نظر آیا، تو وہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہے۔ کیوں دوستو؟ اس لیے کہ کپڑے کا کام یہ ہے، لباس کو لباس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لباس کا معنی ہے جسم کو چھپانے والا، تو ایسا لباس کہ جو آپ کے جسم کے خد و خال کو بھی چھپا لے جائے وہ تو لباس ہوا، اور جو ایسا لباس کہ جو آپ کے جسم کے خد و خال کو چھپائے نہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے لباس پہنا ہی نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ماں بہنیں اسی قسم کے لباس کو پسند بھی کرتی ہیں کہ باریک سے باریک شرط نہیں پوری ہوئی تو نماز واقع ہی نہیں۔ اسی لیے ایسی نماز خدا کی بارگاہ کے اندر مقبول ہی نہیں بلکہ مردود ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ دوستو جو علماء کرام آپ کو تعلیم دیتے ہیں، ماں بہنوں کو سمجھاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پینٹ ایسی پینٹ کہ جو چست ہو، اگر ایسی پینٹ پہن کر کے عورت یا مرد نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ چست، اگرچہ وہ کپڑا موٹا ہے، زین ہے، اندر کا معاملہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن وہ جسم سے چپٹنے کے بعد یعنی اتنا تنگ کہ وہ جسم سے چپٹ گیا ہے تو آپ کی ران، آپ کے کولے، پیچھے کا حصہ، سامنے کا حصہ، یہ سب نظر آ رہا ہے کہ کولے کی موٹائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، آگے کے حصے کی موٹائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، ران کتنی موٹی ہے، کیا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ بھلے ہی آپ موٹا کپڑا پہنے ہوئے مگر آپ کی اس کپڑے نے اس چیز کو چھپایا نہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی پینٹ ہے چست کہ جس سے آپ کے خد و خال نظر آ رہے ہوں تو ایسی پینٹ پہن کر کے نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ دوستو دیکھو، لباس شریعت نے اس بات کا خاص لحاظ رکھا ہے کہ چونکہ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے، عورت ایک ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت قیمتی ہیرا مل جائے
تو کیا آپ اس کو لیے پھرو گے، دکھاتے پھرو گے دوستوں کو، یار یہ ہیرا ملا، یار یہ ہیرا ملا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں یار میں نے اگر دکھایا دوستوں کو، ایسا نہ ہو کہ رات ہی کو آ کے چرا لے جائے۔ آپ ایسی چیز کا اپنے دوستوں سے بھی ذکر نہیں کرتے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی ذکر نہ کر دیں کہ ابا اماں کسی سے ذکر نہ کر دیں، اس کو پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی تک سے ذکر نہیں کرتے، پتہ نہیں اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہنا دے، اور وہ موقع پا کر کے ہاتھ مارتے، بڑی قیمتی چیز مل گئی، کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیف میں رکھتے ہیں، خاص جو اندر لاکر ہے اس میں ڈالتے ہیں، جس میں دو تالے ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ لگا سکے۔ یہ حفاظت آپ نے کیوں کی؟ اسی لیے نا کہ تاکہ اس کو کوئی لے نہ لے، یہی تو مقصد ہے۔ دوستو، شریعت کہتی ہے عورت بہت قیمتی ہیرا ہے، اسی لیے اس نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کہا؟ تمہارا کام گھر میں رہنا، باہر نہیں، کیونکہ تم ہیرا باہر نکلو گی، قدم قدم پر چور اچکے موجود ہیں، تمہاری خوبصورتی، تمہاری اس قیمت کو دیکھیں گے اور تمہیں چرا لے جائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھروں میں رہو، مقید رہو، اپنی حفاظت کرو۔ تو شریعت نے عورت کو ایک حفاظت کا موقع دیا ہے، کتنی حفاظت کی ہے شریعت نے۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں کیا سمجھتی ہیں کہ بھئی اسلام نے تو ہمیں گھر میں مقید کر دیا، مرد کو کہا کہ تو باہر جا، ہم سے کہتا ہے کہ تو اندر رہے۔ تو دوستو، یہ ان کی کج فہمی ہے۔ مرد کو ہیرا نہیں کہا، ہیرا تو تجھے کہا، تو حفاظت ہیرے کی جاتی ہے، کوئلے کی نہیں کی جاتی۔ وہ تو پڑا جاتا ہے، کوئی اٹھاتا نہیں۔ اس لیے، اور کیوں پردے کا راز بھی یہی ہے کہ جو عورت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے۔ دیکھیے، سر سے پا تک عورت کا سب سے زیادہ کشش والا حصہ کون سا ہے؟ چہرہ۔ اس کے بعد اس کے جسم کے نشو و نما، اٹیک مرد پر اس کا چہرہ کرتا ہے کہ خوبصورت عورت ہے، وہ دیکھتا ہے، مائل ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے فکر میں لگ جاتا ہے، پلان بنانا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ تو اپنے اس حصے کو چھپائے رکھ، کہ جس سے مرد کی نظر پڑے تو وہ تیری جانب مائل نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر تیرا جسم، کہ چونکہ جسم بھی مرد کو مائل کرتا ہے، چونکہ تجھے ہم نے صنف نازک بنایا ہے، تیرے جسم کے خد و خال، اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ اتنی حسین ہے کہ ہر مرد اگر تیرا ہاتھ بھی دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے، تیرے پیٹھ دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے، آگے کا حصہ دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے، پیچھے کا حصہ دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے، پاؤں دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا خبردار خبردار، نماز میں جب تو میری بارگاہ میں آ تب بھی ان تمام جسم کا لحاظ رکھنا کہ چھپی رہے، اور جب تو کسی ضرورت سے باہر جائے تب بھی اس کو چھپائے رکھنا۔ تو آپ غور کیجئے گا، اس رب نے اس عورت کو اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے بھی وہی قید لگائی کہ یہ اعضاء تیرے چھپے رہنے چاہیے، حالانکہ رب سے کون سی چیز پوشیدہ نہ قانون دیا۔ تو سوچو، جو رب عورت کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے وہاں پر بھی یہ قانون دے رہا ہے کہ یہ اعضاء چھپے رہنے چاہیے،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر جانے کی آپ کو اجازت دے اور آپ بڑھے نہ جاؤ اس طرح سے؟ کبھی رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا حکم نہیں دے گا۔ تو یقیناً جو ہماری ماں بہن اس قسم کا لباس پہنتی ہے، خدا را ایسا لباس مت پہن، ایسے لباس پہن کر کے نماز مت پڑھو، پڑھو گی نماز بھی نہیں ہوگی، مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ دنیاوی جج اس کی عدالت میں آپ جاتے ہو تو وہاں کے بھی اصول ہیں، وہاں کے بھی قانون ہیں کہ جب جاؤ تو کپڑے صاف ہونے چاہیے، بالوں میں کنگا ہونا چاہیے، نہ دھو کر کے جاؤ جس میں بدبو نہ آ رہی ہو، جاؤ تو اس طرح اس سے کلام کرو، جاؤ تو جب وہ کرسی عدالت پر آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سارے قوانین مقرر ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی شخص دیوانہ بن کر کے وہاں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ باہر نکال دیا جائے گا اس کو۔ تو دوستو سوچو، جب ایک دنیاوی جج جو چند ٹکوں کا جج ہے اس کے ہاں آپ جاتے ہو تو یہ تمام اصول لے کر کے جاتے ہو، اور جو تمام ججوں کا، تمام حاکموں کا حاکم ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اس انداز سے جاؤ، تو کیا آپ کا یہ انداز اس کے غضب کو دعوت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کی عبادت بغیر اگر آپ اپنی مرضی سے کرو گے تو آپ کبھی بھی اپنی مرضی سے خدا کو راضی کرنا چاہو تو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوگا، جو اس نے اصول مقرر کیے ان اصولوں کو آپ اپناؤ تو رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ ان اصولوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیا اور یہ چاہو کہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ دیکھ لو، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب کے سب خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی نہیں۔ یہ صرف ایک مذہب اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں کہ جو اس کو راضی کرتے ہیں اس کے بنائے ہوئے اصول، اس کے بتائے ہوئے نبی کے طریقے پر۔ اسی لیے الحمدللہ مسلمان کامیاب ہے اور وہ ناکام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا تو بڑی بات، ایک چھوٹے بچے کو آپ راضی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ صبح ہوئی بچہ اٹھا، رونا شروع کر دیا، چپ نہیں رہا، آپ بتیرا راضی کر رہے ہیں، یہ پیسے لے لے، ڈالر لے لے، یہ لے لے، بسکٹ چاہیے اور بسکٹ گھر میں نہیں، آپ جاتے ہو نا، طبیعت پہ شاک گزر رہا ہے مگر بچے کو راضی کرنا اس کی مرضی کے مطابق۔ آپ نے اپنی مرضی سے اس کو راضی کرنا چاہا، ہر قسم کا لالچ دیا مگر بچہ راضی نہیں ہوگا، بسکٹ ہی چاہیے، گاڑی لے کر کے اس دکان اس دکان اس دکان اس دکان، بہرحال وہ بسکٹ لے کر کے آئے، آپ نے دیا ہو راضی ہوگا۔ ایک بچے کو آپ اپنی مرضی سے راضی نہیں کر سکتے، مجبور ہیں آپ کہ جو بچہ چاہتا ہے راضی ہونے کے لیے وہی کام آپ کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی آپ کے بنائے ہوئے طریقے سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی، ہاں علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مثنوی شریف، اس میں آپ نے ایک واقعہ لکھا، بڑا نصیحت آمیز واقعہ، اسی پر کہ تم اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس کو راضی کرنا ہے تو جب تک اس کے اصول دیے ہوئے
ان پر عمل کر کے اس کو راضی نہ کرتے ہیں۔ ایک پڑوسی تھا، اس کا جو برابر میں پڑوس رہنے والا شخص تھا وہ تھا بہرا، سنائی نہیں دیتا تھا۔ اتفاق سے اس بہرے کا پڑوسی بیمار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام لوگ آ رہے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ یار میں جاؤں عیادت کرنے کے لیے، کیسے جاؤں؟ میرا ایک عیب ہے جو آج تک کوئی پڑوسی جانتا نہیں کہ میں بہرا ہوں۔ میں بہرا ہوں، یہ کوئی نہیں جانتا، مگر لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ برابر میں رہنے والا یہ نہیں آیا، جبکہ دور دور سے لوگ اس کو عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کو احساس ہوا میں کیسے راضی کروں اس کو۔ اس نے پلان بنایا کہ یار میرا عیب بھی چھپا رہ جائے اور یہ پڑوسی یہ بھی راضی ہو جائے۔ تو پلان کیا بنایا؟ کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، جا کر کے کہوں گا السلام علیکم، ظاہر ہے وہ اس کا جواب دے گا وعلیکم السلام۔ میں دوسرا سے سوال کروں گا کیسے ہو، تو ظاہر ہے وہ کہے گا، عام طور سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک، وہ یہی کہے گا نا، اور تو کچھ نہیں کہے گا۔ تیسرا سوال کروں گا کون سی دوا لے رہے ہو، تو جو بھی وہ دوا لے رہا ہوگا اس کا نام بتا دے گا، میں کہتا ہوں بہت سی دوا، چھوڑنا نہیں۔ چوتھا سوال کروں گا کس ڈاکٹر کا علاج ہے، تو جس کا علاج کر رہا ہوگا اس کا نام بتائے گا، میں کہتا ہوں بہت اچھا ڈاکٹر ہے اس کو چھوڑنا نہیں، لو صاحب یہ کر کے چلاؤں گا، وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ پڑوسی آ گیا اور میرا عیب بھی چھپا رہے گا، وہ نہیں سمجھ پائے گا میں بہرا ہوں۔ گیا تھا، دیکھو اپنے بنائے ہوئے اصول سے اس پڑوسی کو راضی کرنے گیا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے، جا کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھ رہے ہو مر رہا ہوں، تو اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ سمجھا میرے حساب سے جواب آ رہا، اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا میں مر رہا ہوں دیکھ نہیں رہا تھی، تو کہتا الحمدللہ، تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، الحمدللہ۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ کون سی دوائی کھا رہا، کون سی دوائی؟ اس نے کہا زہر، بولے بہت اچھی دوائی کھاتے رہنا، چونکہ یہ سمجھ رہا میرے ساتھ جواب آ رہا۔ اب اس کا پارا اور بڑھ گیا۔ چوتھا سوال اس نے کر لیا، بھائی کون سا ڈاکٹر ہے؟ کیوں بک کرتا ہے، تو اس سے کیا مطلب؟ بالکل بولے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ دیکھا آپ نے اپنے بنائے ہوئے اصول سے دوستو وہ ایک پڑوسی کو راضی نہ کر سکا، تو آپ خود ہی سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اپنے بنائے ہوئے اصول سے کیسے راضی کر سکتے ہو؟ خدا کی عبادت اپنے اصولوں سے کر کے اس رب کو کیسے راضی کر سکتے ہو؟ اسی لیے کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اطاعت کرو، تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ تو اللہ کے محبوب بننا ہے تو جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہے، جس طرح رسول کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یا جو طریقہ اللہ کے رسول نے عبادت کا بیان فرمایا ہے، اگر وہ طریقہ ہمارا اور آپ کا ہوگا تو یقیناً دوستو ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی۔ اور اگر اس سے ہٹ کے آپ نے اپنی مرضی سے عبادت کری تو یاد رکھو یہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور حضور